کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے کچھ محسوس کیا ہے اور وہ صرف ایک معمولی سی فیلنگ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس جو لمبے وقت تک دل میں رہتا ہے، جو بار بار آپ کی سوچوں میں آتا ہے، کبھی آپ کے خوابوں میں تو کبھی آپ کی دعاؤں میں؟ پھر آپ سوچنے لگتے ہیں، کیا یہ احساس اللہ کی طرف سے ہے یا یہ میرا ایک جذباتی دھوکہ ہے؟ کیونکہ جب دل کسی کو چاہنے لگتا ہے تو یہ سمجھنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ احساس کہاں سے آیا ہے۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ کوئی آزمائش ہے؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے یا یہ صرف نفس کا ایک جال ہے جو کشش کو تقدیر کی شکل میں دکھا رہا ہے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر احساس اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور ہر چاہت پاک نہیں ہوتی، لیکن ہاں، کبھی کبھی اللہ آپ کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے اپنے منصوبے کا حصہ بنا کر۔ تو پھر سوال یہ ہے، ایسے احساس کو پہچانا کیسے جائے؟ اسی سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں تلاش کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 4 نشانیاں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا یہ احساس صرف ایک ڈسٹریکشن نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کی محبت میں بھی پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے یہ رشتہ آپ کے دل کا نہیں، اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ پہلی نشانی، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ احساس آپ کو اللہ سے دور نہیں بلکہ اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آپ اس انسان کے بارے میں سوچتے ہیں مگر ہر بار ساتھ ہی نماز، دعا اور اللہ کا خوف بھی دل میں آتا ہے۔ آپ لاپرواہ نہیں بنتے بلکہ ذمہ دار محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسے بے مقصد نہیں دوڑانا چاہتے۔ جب چاہت نفس سے آتی ہے تو وہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ نمازیں ٹلنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جائز لگنے لگتی ہیں، راتیں عبادت کے بجائے چیٹ میں گزرنے لگتی ہیں۔ مگر جب چاہت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو آپ اپنے کردار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ نگاہیں جھکتی ہیں مگر شرم سے نہیں، احترام سے۔ دعائیں صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہدایت کی بھی ہوتی ہیں۔ اور نکاح کا خیال فلرٹ سے پہلے آتا ہے۔ آپ کا دل یہی کہتا ہے، یا اللہ مگر یہ میرے لیے ہے تو مجھے اس کا حقدار بنا دے کہ میں اس کا حقدار بن سکوں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ذکر سکون اور ٹھہراؤ لانے لگا ہے تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں، عرش والے رب کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیں، ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈال دیتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کے راستے پر لگا دیتی ہے۔ دوسری نشانی، اللہ ٹائمنگ کو بدلتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ رکھنے کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سب کچھ تھم جاتا ہے، باتیں کم ہونے لگتی ہیں، فیلنگز دھیمی پڑنے لگتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ لیکن اگر یہ رکاوٹ کسی ریجیکشن نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن ہو، جب چاہت نفس کی ہوتی ہے تو انسان اسے جلدی پانا چاہتا ہے، سب کچھ تیزی سے ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو راستہ آہستہ آہستہ کھلتا ہے، آپ میں صبر آتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں اگر یہ میری قسمت میں لکھا ہے تو مجھے ضرور ملے گا، اور اگر نہیں تو کوئی طاقت اسے میرا نہیں بنا سکتی۔ اور پھر اللہ کی رضا آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا سب کچھ صرف اور صرف وہ رب ہے۔ اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے آئے وہ صرف آزمائش نہیں، رب کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ ایسی محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ جو دل کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں جھکتا ہے تو پھر وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، آپ نے کبھی اپنی حدوں کے ٹوٹنے سے نہیں ڈرا جب تک یہ انسان نہیں آیا۔ آپ پہلے بہت کیئرفل تھے، غیر ضروری باتوں سے بچتے تھے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے، دل کو سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن اب آپ بار بار خود کو چیک کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ اس فیلنگ سے میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ توبہ کرتے ہیں، پھر سے نیت کو صاف کرتے ہیں۔ یہ احساس گرفت سے نہیں بلکہ تقوی سے آتا ہے، کیونکہ یہ دل اب صرف محبت سے نہیں بلکہ صبر اور یقین سے بھی بھرا ہوتا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے۔ چوتھی نشانی، آپ اس شخص کے لیے صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا مرکز صرف یہ نہیں رہتا کہ وہ آپ کا ہو جائے بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے، اس کا ایمان مضبوط کر، اسے اپنی محبت عطا کر۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کا بن جائے، چاہے وہ آپ کا بنے یا نہ بنے، کیونکہ جب محبت صرف خواہش سے نکل کر عبادت بن جائے تو وہ ایک دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی دعا جس میں آپ اپنے جذبات کی تسکین سے پہلے اس کی روح کی سلامتی مانگتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں محبت نفس کی قید سے نکل کر رب کے نور میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر آپ کو کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی زد نہیں رہتی،
बस ये दुआ रहती है कि या अल्लाह अगर ये मेरे नसीब में है तो मुझे उसके काबिल बना दे, और अगर नहीं है तो मेरे दिल से उसको ऐसे निकाल दे जैसे ये कभी था ही नहीं। और दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगता है, क्योंकि अब आप रब की रज़ा को अपनी चाहत से ऊपर रख चुके होते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ से मोहब्बत इबादत बन जाती है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात किसी शख्स को आपके दिमाग से निकलने नहीं दे रहा, उठते बैठते सोते जागते वो शख्स आपके जहन में एक्टिव रहता है। जाहिरी तौर पर आप उस शख्स से मिले नहीं या फिर उससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उस शख्स की याद आपका पीछा नहीं छोड़ रही। आप उससे बचने के लिए खुद को मसरूफ रखते हैं, हर वो एक्टिविटी करते हैं कि वो आपके दिमाग से निकल जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। इसमें फिर ऐसी अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह की जात ने उसको आपके अंदर रखा हुआ है। पहली वजह यह है कि कुछ लोगों का ताल्लुक इंसान का आलम अरवाह से होता है। उसको मैं इस वाक़या के साथ बयान करता हूँ। एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है जिनके साथ हम सालों से रह रहे हैं, किसी बस्ती मोहल्ले में हमारी उनके साथ दिली वाबस्तगी क्यों नहीं होती, जबकि हम खाते पीते उठते बैठते इकट्ठे हैं, मगर हमारी दिली वाबस्तगी नहीं हो रही। जबकि एक शख्स जो हमारे दरमियान नया नया आता है और हमारी उसके साथ ऐसी दिली वाबस्तगी हो जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है, दिल करता है उसके साथ बैठे बातें करें, उस शख्स को देखकर दिल हमारी रूह खुश होती है। ऐसी क्या बात है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ऐसी रूह जिसे हम आलम अरवाह में जानते थे, जैसे ही वो रूह इस दुनिया में आपके सामने आएगी आपका दिल खुश होगा, और जिस रूह से आलम अरवाह में हमारी वाबस्तगी नहीं हुई, चाहे वो इस दुनिया में आपके सामने आ जाए, आपकी दिली वाबस्तगी नहीं होगी। अब यहाँ तवज्जो करें, यह ताल्लुक हमारा उस शख्स से पुराना होता है, उस जिंदगी में नहीं बल्कि ये आलम अरवाह से जुड़ी हुई है। अब दूसरी वजह इंसान की अपनी वाइब्स होती है। आपकी अच्छी वाइब्स की वजह से दूसरा शख्स आपके साथ अच्छा वक्त गुजार रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, उसके साथ खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आना जाना वगैरह, और एक बेहतरीन रिलेशनशिप है, उसके साथ वक्त गुजारते हैं। फिर होता क्या है, दूसरा शख्स आपके साथ इतना अटैच हो जाता है, वो खुद को बुला आपकी तरफ खींचता ही चला जाता है। फिर उस शख्स के लिए आप उसके जीने का मकसद बन जाते हैं। होती है ना ऐसी कोशिश, लगता है ना कि वो शख्स नहीं है, जिंदगी में तो कमी सी है। फिर एक वक्त आता है किसी मजबूरी से या कुछ ऐसा होता है कि आप उस शख्स को छोड़ देते हैं, फिर अगला शख्स तो तबाह हो गया ना। उस हालत में फिर उस शख्स का ताल्लुक अल्लाह से बन जाता है, क्योंकि वो टूट चुका होता है। उसके बाद ऐसा होता है ना कि आप तो छोड़ चुके होते हैं उस शख्स को, लेकिन उस नाम के इंसान, उसकी पसंद नापसंद आपके पास आती है, या आप उसको ख्वाब में देखते हैं, मीन्स के आप भी उस शख्स को भूल नहीं पाते। रीजन ये होती है कि वो शख्स बार बार अल्लाह से दुआ करता है और अल्लाह टूटे दिल की पुकार को कभी रिजेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आप शख्स को नहीं भूल पाते। फिर बाज़ औक़ात दुआओं की शिद्दत ही ऐसी होती है कि जिस इंसान को आप छोड़ चुके होते हैं वो आपका नसीब बन जाता है, क्योंकि अल्लाह टूटे दिल की पुकार सुनता है।